عدالتی سماعت جاری تھا نیب توشہ خانہ جو 2 ریفرنس ہے اس خان صاحب آتے ہیں آ کے ایک شخص کی طرف جاتے ہیں اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا. جملہ جو وہ مکمل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا کہ تمہاری وجہ سے میری بیوی بے گناہ جیل کے اندر موجود ہے. میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو تمہیں اور چیئرمین نیب کو میں دیکھ لوں گا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تم دونوں کو جو ہے وہ عدالت لے کے جاؤں گی. پھر علی امین گنڈاپور صاحب اپنے لوگوں کو لے کے کس کے پاس کھانے کے لیے گئے, ان کے پاس بیٹھ کے کیا باتیں ہوئیں. آپ سب پر سلام تھی, میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, منظر دیکھنے والا تھا. عدالتی سماعت جاری تھی اور آج تھا نیب توشہ خانہ جو 2 ریفرنس ہے اس کا کیس. خان صاحب آتے ہیں آ کے ایک شخص کی طرف جاتے ہیں اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا. جملہ جو وہ مکمل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا کہ تمہاری وجہ سے میری بیوی بے گناہ جیل کے اندر موجود ہے. میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو تمہیں اور چیئرمین نیب کو میں دیکھ لوں گا. پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تم دونوں کو جو ہے وہ عدالت لے کے جاؤں گا. اچھا, یہ جو انہوں نے جملہ مکمل کیا جس لفظوں کے اوپر یا اپنی گفتگو مکمل کی جس جملے کے اوپر, وہ انہوں نے کہا جی عدالت لے کے جاؤں گا. خان صاحب تھوڑے تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے, یعنی وہ اس سینس میں سمجھدار تو ہیں, سب کچھ معلوم ہے ان کو, اس سینس میں کہ جذباتی طور پہ وہ جو بات کر جاتے تھے بہت سارے لوگ کہتے تھے چلے جذبات میں ہو گئی. اب وہ جذباتی طور پہ بھی منطق سے کام لے رہے ہیں, دماغ سے کام لے رہے ہیں کہ ایک بار انہوں نے ایک جج صاحبہ کو یہ کہا تھا میں تمہیں دیکھ لوں گا, تو ان جج صاحبہ سے توہین عدالت کا کیس چلا, ان کے اوپر ایک اور کیس درج ہوا, جا کے گئے معافی مانگی باقاعدہ طور پہ, پھر وہ معاملہ رفع دفع ہوا. تو اب کی بار انہوں نے اس پورے منظرنامے میں یہ بنایا ہے کہ انہوں نے دھمکی بھی دے دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کر دیا کہ میں تمہیں عدالت لے کے جاؤں گا. یعنی یہی بات انہوں نے وہ کہی تھی کہ میں قانونی معاملے کے اوپر کہہ رہا تھا کہ دیکھ لوں گا, تو ابھی انہوں نے پھر ایک واضح پیغام بھی دے دیا. اب ایک بار کا وزیر اعظم اگر کوئی رہا ہو, جیل کے اندر ہو, پارٹی اس کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو, تو اس سب کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں تو اگر کوئی ایسی چاہ رکھ رہا ہے کہ دبانا ہے, کارنر کرنا ہے, تو اس کو یہ اتنے جگرے سے یہ بات کرنا تو یہ دوسرے کے لیے واضح پیغام ہے. اب ایسی صورتحال میں وہ موصوف جو تفتیشی آفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی خان صاحب مجھے 4 بار دھمکی دے چکے ہیں. تو یہ جو اب دھمکی ہے نا, اب اس کو قانونی پیرائے میں کیا جا کے کیس درج کروائیں گے جی کہ مجھے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم دونوں کو عدالت لے کے جاؤں گا. تو اب دھمکی میں انہوں نے یہ جو عنصر شامل کر لیا ہے تو یہ کور کرتا ہے بہت سی جگہوں کو. دوسری بات یہ, مذاکرات کے حوالے سے بہت سی شے مگوئیاں چل رہی ہیں کہ مذاکرات کی میز کے اوپر آ گئے ہیں, مذاکرات چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کام آ جائے. اب اس ضمن کے اندر یہ سارے لیبل جو تھے یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر بہت زیادہ لگتے رہے. علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں کہ وہ وفاق کے کہنے پہ انٹروین کر کے یہ سارا کام کر رہے ہیں. ان کے اوپر یہ بھی ہوتی رہی کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کس کے وہ کھانے کی دعوت دی, پھر علی امین گنڈاپور صاحب اپنے لوگوں کو لے کے کس کے پاس کھانے کے لیے گئے, ان کے پاس بیٹھ کے کیا باتیں ہوئیں, پارٹی پالیسی کے حوالے سے کیا باتیں ہوئیں, ماضی کی کیا باتیں ہوئیں اور آئندہ کے لیے کیا طے پایا, اور ان لوگوں نے کن کن لوگوں کے نام لیے, ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ گے یا پھر یہ خود سمجھ جائیں گے. تو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی تھی. تو اس ضمن کے اندر آج عمران خان صاحب نے جو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی مخالفت کرنے والے علی امین گنڈاپور کو انڈرمائن کر رہے ہیں, تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہوں. جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ پھر اپنی ٹکٹ کے حوالے سے اعتراض نہ اٹھائیں کہ ہمیں ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا. تو اب اس پورے معاملے کے اوپر جو سارا کچھ چل رہا ہے, اب اس کو لے کے کیا ہوگا. اب یہ خان کی طرف سے علی امین گنڈاپور کی واضح طور پر سائیڈ لینا, یہ ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی میں ہماری پوزیشن ہو سکتی ہے, پارٹی کے اندر ایک نظریہ ہو سکتا ہے, پارٹی کے لیے ایک گائیڈ لائن ہو سکتی ہے, پارٹی کے اندر تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس کو انڈرمائن نہ کرنا, میں اس کے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈاٹس مل رہا ہے, کیونکہ آج کے دن جہاں پہ یہ سننے کو ملا کہ عامر ڈوگر صاحب نے بھی فیض حمید صاحب کے بارے میں بات کی کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بہت بڑا کردار تھا
اور پھر انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ملٹری ٹرائل خان صاحب کا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے عمر ایوب صاحب اس خدشے کو نظر انداز کر چکے ہیں اور وہ اس کے بارے میں بات نہیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو لے کے ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک درخواست دی ہوئی ہے. اس سب میں جو ساری چیزیں ہیں وہ یہ دکھاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھل رہا ہے. لیکن اب یہ جو 40 نکاتی شرائط کی بنیاد کے اوپر جلسہ ہونا ہے، اس جلسے کو لے کے ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ کارٹن آف ہے پورا اسلام آباد. اس کے داخلی خارجی راستے کنٹینرز لگا کے بند ہیں. وہاں پہ آمد و رفت ان کی کیا ہونی ہے، عام شخص کے لیے محدود ہو چکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اعتراض اٹھا رہے تھے بقول اسلام آباد کی انتظامیہ کے، جنہوں نے ماضی قریب کے اندر اعتراض اٹھائے تھے کہ یہ اگر جلسے کے لیے یہاں پہ آ گئے تو ہماری آمد و رفت معطل ہو جائے گی، یہ جلسے کے لیے آ گئے تو یہ جو اتنی گاڑیاں یہاں پہ چلتی ہیں، میٹرو بسز چلتی ہیں، اس کی روانی متاثر ہوگی. پھر انہوں نے موقف ہی اپنایا تھا کہ یہاں پہ غیر ملکی سفارتکار ہوتے ہیں، ان کی آمد و رفت میں مشکلات ہو سکتی ہیں. پھر انہوں نے جو ساری باتیں کی تھی کہ یہاں پہ آمد و رفت کی روانی میں تعطل کا سامنا ہے، اگر ان کی وجہ سے کرنا پڑا تو بین الاقوامی سطح پہ سبکی ہوگی. اب ان سے سوال یہ کہ داخلی اور خارجی راستے اجازت نامہ دینے کے بعد آپ کی طرف سے جو بند کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، گرفتاریوں کے خدشات بھی ہیں، تو یہ سب کیوں ہے؟ کیوں اتنا ڈر کا عنصر شامل ہے جب آپ کے نزدیک پاکستان تحریک انصاف بٹوارے کا شکار ہو چکی ہے، مختلف نظریات اس کے اندر ہیں، وہ ایک جو پیمانے کے اوپر خود کو نہیں پرکھ سکتے، مختلف پیمانوں کے اوپر ہیں، نقاب ہے بہت سارے لوگوں کے چہروں کے اوپر، کچھ ان کے اندر انجیکٹ کیے گئے ہیں، کچھ کے نظریات اور طرح کے ہیں، کچھ خان کو گڑوانا چاہتے ہیں، کچھ خان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کچھ کارکنان کے ساتھ ہیں، کچھ اپنی سیاست کے ساتھ ہیں. تو پھر جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ اتنی تفریق ہے تو کرنے دیں. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر انہوں نے جلسہ کر لیا، کیونکہ یہ 8 فروری کے بعد ایک اور ریفرینڈم ہے جس کے لیے پوری تیاری کر چکے ہیں، بالخصوص کے پی والے، پنجاب میں بھی زور و شور سے جاری ہے لیکن بالخصوص کے پی والے، وہ تو اب یہ آئے ہیں کہ دیکھنے کے آخری میچ کھیلنے جا رہے ہیں. اور گزشتہ میچز میں جو کارکردگی رہی ہے، چاہے وہ کپتان کی وجہ سے رہی ہو، چاہے چیف سلیکٹر کی وجہ سے رہی ہو، چاہے وہ بالنگ کوچ کی وجہ سے رہی ہو، بیٹنگ کوچ کی وجہ سے رہی ہو، فیلڈنگ کی وجہ سے، بیٹنگ کی وجہ سے، یا پچ کی صورتحال کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اب کی بار یہ لگان والی صورتحال ہے. ہمارے لیے تو یہ لگان والی صورتحال ہے اور ہم نے اس کے اوپر پورا اوور کم کرنا ہے، چاہے پچ جو ہے اس کے اندر موئسچر ہو، پچ کے اندر سوئنگ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو. اور اگر ہم بیٹنگ کر رہے ہیں تو چھکے پہ چھکا لگے گا، سویپ شاٹ لگائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ میچ میں کس طریقے سے کارکردگی اپنی دکھائی ہے. وہ اپنی کیپیسٹی، اپنی کیپیبلٹی کی بنیاد کے اوپر نہیں، وہ کسی پہ اعتماد کی بنیاد کے اوپر، اپنے آخری میچ پہ اعتقاد کی بنیاد کے اوپر وہ اس سوچ اور اس نظریے کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے ہیں. اور اس سے وفاقی حکومت کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہی ہے، ذہن کے کونے کے اندر موجود ہے کہ 40 ہیں، کوئی نہ کوئی تو رد کریں گے، یہ کسی نہ کسی کو تو نظر انداز کریں گے، کوئی نہ کوئی تو لوپ ہول پیدا کریں گے کہ اسی راستے سے پھر ان کی پکڑ ہوگی، پھر ان کے اوپر ایک اور لیبل ہوگا. لیکن اب کی بار کھیلنے والے بھی بڑے محتاط انداز میں پرانے ٹرک سارے کے سارے استعمال کرتے ہوئے، اور پرانے ٹرکس کی بجائے نئے ٹرکس پہ بھی آزمودہ طریقے سے اس کو آزمانے کا ہنر اس وقت وہ اپنے ساتھ لیے بیٹھے ہیں. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پرانے ٹرکس تو آزمانے ہیں ہی، لیکن جب اگر وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے تو ان کو فوری طور پہ نظر انداز کر کے نئے طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت کو بتائیں گے کہ جلسہ ہوتا کیا ہے. اب اس کو لے کے ایک طرف بیک ڈور ڈپلومیسی کی بھی بات چل رہی ہے، دوسری طرف یہ جلسہ اگر کامیاب ہو گیا تو یہ حکومت جس سیڑھی کے اوپر اس وقت کھڑی ہے وہ سیڑھی 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گی. لیکن نیچے جو ہے وہ مٹی موجود نہیں ہے، نیچے فرش جو ہے وہ چکنا، اور وہ پتھر یا چپس لگا لیں آپ، اس میں کس حد تک وہ توازن برقرار رہتا ہے یا اوپر سے ہلنے پہ وہ نیچے سے پوری سرک جاتی ہے، یہ جلسہ فیصلہ کرے گا. دیکھیے، انتظار کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.